بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ یاد سے تیری دل درد آشنا معمور ہے، جیسے کعبے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے۔ زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم، صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں ہم۔ میرا خیال تھا کہ پہلا دن جب ابا جی جدا ہوئے تو وہ شاید مشکل تھا، بہت مشکل تھا، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے لگتا ہے کہ یہ زخم گہرا اور گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ بہت لوگوں سے ملتے جلتے کام کرتے ہوئے یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ ان کو یاد کیا جائے۔ ان کو یاد کرنے کے علاوہ کوئی اور کام یا کسی مشغلے میں دل نہیں لگتا۔ تو بے شمار ان کی یادیں جو ہر وقت گھیرے رکھتی ہیں مجھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے کچھ اعصاب کمزور تھے، تو میں 7th میں تھی، کوئی 12 سال کی تھی میں، اور اکثر ہی بچپن میں میرے ذرا سا کوئی کھینچے یا ذرا سا میں زور سے کوئی چھلانگ لگا، چھلانگ تو نہیں، مطلب کچھ ایسے جیسے کوئی یوں پکڑ کے تھوڑا سا کھینچے تو میرے ٹل جاتے تھے، کوہنی اور کلائیاں اور اس طرح سے کندھے ٹل جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی تب بھی ہوا تھا 7th میں، میری کوئی آئی تھنک کندھا ٹل گیا تھا اور وہ بہت مجھے درد ہوا، اور میں 3 دن جو ہے روتی رہی، اور بالکل میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، اور کوئی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ تو پھر آخر کسی سیانے کا پتہ بتایا کسی نے، اور وہاں مجھے ابا جی لے کے گئے، اور انہوں نے فوراً میرا وہ بازو چڑھا دیا، جیسے ایک وہ دیسی ایک ہوتے ہیں گاؤں میں نا۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے میرا موڈ بھی اچھا ہو گیا، اور ہم جب آئے باہر بازار کی طرف تو ابا جی کہتے ہیں کہ کیا کھانا ہے، آئس کریم کھانی ہے؟ تو میں نے کہا جی، انہیں پتہ تھا مجھے آئس کریم بہت اچھی لگتی ہے، مجھے بڑے اچھے سے ہوٹل میں لے کے گئے، اور وہ میں اکثر ہی اپنے بچوں سے بھی ذکر کرتی ہوں کہ بہت کچھ میں نے زندگی میں کھایا پیا بچوں نے اور میاں نے۔ ظاہر ہے اتنی لمبی زندگی ہوگی، لیکن وہ جو دن تھا وہ مجھے نہیں بھولتا، کہ بڑا اچھا سا ہوٹل تھا اور کافی بڑی سی وہ پلیٹ تھی، اور اس میں تہہ در تہہ آئس کریم رکھی ہوئی تھی، سارے فلیور کی تھی اور کافی زیادہ تھی، اور میں اس کو کھا رہی تھی، اور کافی میں نے ابا جی سے کہا کہ میرے ساتھ شامل ہوں، آئیں کھاتے ہیں، مل کے کھاتے ہیں، اور کافی دیر میں کھاتی رہی، بھوکی تھی میں، اور مجھے ویسے بھی آئس کریم پسند تھی، تو میں جو ہے نا کھاتی رہی اور وہ بیٹھے رہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، صحت مند تھے اور انہیں بھی کوئی ایسی چیزیں بری نہیں لگتی تھی، لیکن آج تک 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو واقعی مجھے مزہ آیا کھانے میں، وہ بھوکی تھی میں 3 دن کی، اور دوسرا یہ ہے کہ ابا جی میرے پاس بیٹھے رہے اور نہیں کھائی انہوں نے بالکل۔ تو وہ ایک میں حیران ہوتی ہوں کہ والدین کیا چیز ہوتے ہیں، کہ اپنی تو مجھے نہیں اتنی باتیں یاد، لیکن ان کی جب بھی میں یہ یاد کرتی ہوں تو مجھے اس کے ساتھ اتنا مطلب وہ ایک عجب ایک پیار آتا ہے ابا جی پہ، کہ کس طرح بہت سارے واقعات ہیں ایسے جب وہ بالکل اپنے آپ کو کسی خوشی کہ کوئی خوشی ہو یا کوئی کھانا پینا ہو یا پہننا ہو، ہمیشہ اپنی اولاد کو آگے رکھنا، اپنی بیوی کو، اپنی فیملی کو آگے رکھنا، تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارے دل میں بھی ان کی وقت اسی طرح سے، اسی وجہ سے یوں تو سارے والدین پیارے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہر شخص شاید سمجھتا ہوگا کہ میرے والدین بہت خاص تھے۔ تو
امی جی بھی ظاہر ہے امی جی کی بھی بہت قدر کرتے تھے، اور ایسے ہی یعنی دوست میری نے جب ان کے سنا اب آخری عمر کا احوال، امی جی سے بہت زیادہ ان کی ایسوسیشن ہو گئی تھی، تو کہنے لگی کہ کیا انکل کو کیسی زبردست رومانٹک بیماری ہے. یعنی امی جی کے ساتھ ان کی ایسوسیشن بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور جیسے ایک بیبی ہوتا ہے نا، اس طرح سے وہ ان کے بہت ایسے لاڈلے ہو گئے تھے، اور ہر وقت وہ کہتے تھے کہ میرے سامنے رہے اور میرے پاس رہے اور میرا خیال رکھے، بس میرے بال شل بنائے، مجھے جو ہے نا میرے بٹن باندھے، اور میرے بس ناز نخرے اٹھائے. یہ ان کی بس سب سے بڑی وہ ہوتی تھی. میرے ساتھ بھی تھی، اور میرے پاس جب آتے تو بہت زیادہ مجھے بھی بار بار آوازیں دیتے، اور مطلب وہ، لیکن امی جی پہ بہت زیادہ ان کو وہ ہو گئی تھی. میاں بیوی کا رشتہ ویسے بھی ہوتا ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم سب بہن بھائی کہیں سے آ رہے تھے، اور باجی میری اسلام آباد میں ہوتی تھی تب. تو وہ یعنی امی جی ان کی گاڑی میں تھے، تو کوئی وجہ تھی کہ وہ اس نے کہا کہ جی میرے گھر ابا جی ہمارے ساتھ تھے، تو ہم ابا جی کو لے کے اپنے گھر آ گئے. تو اس نے کہا کہ میں فون کر دیا کہ میں جو ہے نا دیر ہو گئی ہے پہنچتے پہنچتے اسے گھر کے قریب. تو جو ہے نا اس نے کہا کہ میں صبح امی جی آ جائیں گی کسی ٹائم، تو جوائن کر لیں گے ابا جی کو. تو ابا جی رات کو کافی پوچھتے رہے کہ کہاں گئی تمہاری امی، کیوں نہیں آئیں. تو ہم یہی کہتے کہ یوں مجبوری ہو گئی تھی تو وہ صبح آئیں گی. خیر انہیں جیسے تیسے کر کے انہوں نے کافی دفعہ پوچھا، تو صبح بھی پھر پوچھا جی کہ آئیں کہ نہیں. پھر اسی طرح ہم نے کہا شام کو آئیں گے. اب شام جب ڈھلنے لگی ہے تو ان کا بس پارا ہائی ہو گیا، اور بس ان کا صبر بھی جواب دے گیا، جیسے بالکل ہوتے ہیں بچے. تو وہ بس باہر نکل گئے، کہتے ہیں کہ بس تمہاری امی نہیں آئیں، کیوں نہیں آئیں، بس یہی کہہ کے تو باہر نکل گئے واک کے لیے. اکثر وہ روٹ کے تو جو ہے نا وہ ایسے چل پڑتے تھے واک کے لیے. اب میں ان کے پیچھے پیچھے ہوں، اور وہ آگے آگے. مجھے پھر تھوڑی کہتے ہیں تم چلی جاؤ واپس، میں نے تو پتہ نہیں کدھر جانا ہے. تو میں نے کہا میں نے بھی کرنی ہے نا، آپ جا رہے ہیں تو میں نے بھی واک کرنی ہے جدھر آپ جائیں گے. میں نے تو تھوڑی دیر تو برداشت کیا، پھر مجھے بھیج دیا واپس زبردستی. تو خیر شکر ہے تب ہم گھر کے پاس ہی تھے. تو مجھے خیر چھوڑنے آئے. میں کہہ رہی تھی کہ مجھے رستہ نہیں آتا نا گھر کا، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ ہوں. آگے آ گئے ہم، تو پھر مجھے چھوڑنے آئے. تو پھر وہ چل پڑے تھے، تو میں نے چھوٹے بیٹے کو بھیجا ساتھ. میں نے کہا آگے پیچھے رہو، ان کے وہ قریب تو نہیں آنے دے رہے، تو جو ہے نا رہو. خیر اتنے میں ہی امی جی کو اطلاع اس دوران ہم نے دے دی تھی کہ ابا جی ناراض ہو کے چل پڑے ہیں. وہ وہاں سے ٹیکسی کر کے چل پڑی ہیں، اور آئی ہیں جب گھر کے پاس تو وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے نماز پڑھنے بیٹے کے ساتھ. تو اب بیٹا کہتا ہے کہ میں اب نانو آ رہی ہیں، تو میں بہت ڈر رہا ہوں کہ جو ہے نا پتہ نہیں کتنی لڑائی ہوگی، اور اتنے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور کیا ڈانٹ ڈپٹ ہوگی نانو کی. لیکن کہتا ہے کہ جو ہی نانو آئی ہیں ٹیکسی میں تھی، انہوں نے اشارہ کیا ہے، اشارے سے بلایا اپنی طرف. تو بس ان کو دیکھ کے خوش ہو گئے، اور جا کے بالکل بیبی کی طرح خوش ہو کے بیٹھ گئے، اور وہ جی ٹیکسی میں بیٹھ کے تو چلی گئیں گھر. تو یہ اس طرح کی ان کی طبیعت تھی، بس شاعرانہ سی اور پیاری سی. تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے. شکر الحمدللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ میرے گھر کے بالکل قریب ہے ان کی آخری آرام گاہ. جاتے ہیں ہم اکثر، ماشاءاللہ چھاؤں ہی چھاؤں ہے وہاں. ایئر فورس گریو یارڈ ہے جو، اور صاف ستھری سی ہے، بہت لک آفٹر ہوتی ہے ساری قبروں کی. تو بس آج کل تو یہی ایک وہ ہے کہ بندہ جب فرصت ہو تو جائے وہاں، اور ان کے پاس بیٹھے، اور ان کے لیے دعائیں کرے، اور ان کی قربت کو محسوس کرے. بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور ان کو بہت انشاءاللہ اونچے درجات دے، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور وہ جو تھے وہ ایک شاعر تھے، انشا پرداز تھے. نے بتایا اردو بہت اچھی لکھتے تھے. تو ابھی مجھے ان کی ایک عبارت یاد آ رہی ہے کہ وہ ایک افسانہ سا تھا جس میں کوئی وہ لڑکی کی زبان ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ ڈر رہی ہوں کہ کہیں پھول ہی نہ کھل جائے. اور اسی طرح سے پھر بہار کا بڑا پیارا سا بیان ہے. بہت بڑے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بات کو اپنی یوں کہتے تھے جیسے موتی جھڑ رہے ہوں.
جیسے کوئی بارش کے قطرے نہیں گرتے جاتے، ویسے ان کی وہ تھی۔ اور پھر یہ کہ ہزاروں بلبلیں اپنا نشیمن چھوڑ جاتی ہیں، مگر جاتی دفعہ دل ٹہنیوں کے توڑ جاتی ہیں۔ اور بے شمار افسانے اور ڈرامے اور اس طرح کی بات بھی کرتے تھے، تو وہ میں بھی سمجھتی ہوں، لیکن ان کے جو بھی پیارے فون کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو یہی کہ بس مسکراتے رہتے تھے ہلکے ہلکے، اور بات کرتے رہتے تھے بڑے پیار سے، اور بہت تعریفیں کرتے تھے وہ جو بھی اکثر ان کے ڈیئر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بہت تعریفیں کرتے تھے اور بہت پیار محبت کرتے تھے۔ تو بس ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو ایک خوشبو کی طرح دنیا میں اپنا وقت بسر کرتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی کمی سے دنیا بڑی ویکنٹ سی محسوس ہوتی ہے، بہت ویکیوم سا لگتا ہے۔ تو اللہ میاں ہمارے حال پہ رحم کرے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے، اور ان کی بھی مغفرت کی دعا کریں۔